اسد اللہ غالب بہادر نظام میں جنگ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ایک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، جبکہ 18ویں صدی میر تقی میر کی صدی تھی اور 20ویں علامہ اقبال کی۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی نہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ غالب جس پر اشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پہ چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ پیدائش: مشہور قول کے مطابق غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئے۔ خاندان: مرزا کے آباء و اجداد میں مرزا کے دادا مرزا کوکان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے مغل شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے عہد حکومت میں غالباً 1748 یا 1750 میں مغلیہ سلطنت میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کا مغل شہنشاہ محمد شاہ کے دربار سے وابستہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 1748 سے قبل ہی ہندوستان میں وارد ہو چکے تھے۔ یہ خاندان حسب و نسب کے اعتبار سے ترک مغل تھا اور تورانی نسل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند میں آباد ہونے سے انہیں سمرقندی ترک بھی سمجھا جاتا تھا۔ غالب کے دادا مرزا کوکان بیگ ہندوستان آمد کے بعد چند دن لاہور میں مقیم رہے اور پھر دہلی میں شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد یہاں سے مستعفی ہو کر مہاراجہ جے پور کے پاس نوکری قبول کر لی اور آگرہ میں سکونت اختیار کی۔ 1795 یا 1796 میں غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان کا عقد آگرہ کے ایک فوجی افسر خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء بیگم سے ہوا۔ آگرہ میں ہی ان دونوں سے غالب پیدا ہوئے۔ آگرہ میں 1799 میں غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان پیدا ہوئے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران 18 اکتوبر 1857 کو قتل ہو گئے تھے۔ مرزا کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان ریاست الور میں ملازم تھے، وہاں 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر ایک جھڑپ میں قتل ہوئے، جبکہ غالب کی والدہ کے متعلق آثار قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنوری 1840 تک بقید حیات تھیں۔ 1802 میں والد کے قتل کے بعد غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان ان کے سرپرست بنائے گئے، جو مراٹھوں کی جانب سے آگرہ کے قلعہ دار تھے۔ 18 اکتوبر 1803 کو جب آگرہ پہ انگریزی فوج نے حملہ کیا تو مرزا نصر اللہ بیگ خان نے قلعہ آگرہ لارڈ لیک کے حوالے کر دیا، جس پر انگریزی افواج آگرہ میں داخل ہو گئیں اور مرہٹوں کا اثر ختم ہو گیا۔ لارڈ لیک نے مرزا نصر اللہ بیگ خان کو 1700 روپے مشاہدے کے ساتھ 400 گھڑ سواروں کا رسالدار مقرر کر دیا۔ اپریل 1806 میں مرزا نصر اللہ بیگ خان ہاتھی سے گر کر زخمی ہوئے اور بعد میں انتقال کر گئے۔ ان کے پسماندگان میں غالب اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف علی بیگ خان بھی شامل تھے۔ 4 مئی 1806 کو نواب احمد بخش خان نواب ریاست فیروز پور جھرکا نے انگریزوں سے سفارش کر کے پسماندگان کا وظیفہ 10,000 روپے مقرر کروا دیا، جس میں غالب کی دادی، 3 پھوپھیاں اور چھوٹا بھائی بھی شامل تھا۔ 7 جون 1806 کو وظیفہ کی یہ رقم 10,000 سے کم کر کے 5,000 کر دی گئی۔ ابتدائی ماخذوں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب کی شاعر گوئی کا آغاز 1807 سے ہوا اور اولین تخلص اسد تھا، لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک اور شاعر میر امان اسد سے کلام کے مشاہبت کے بعد اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ تاہم شاعری میں کبھی کبھی اسد بطور تخلص ملتا ہے۔ 1816 سے غالب بطور تخلص کا استعمال کرنا شروع کیا، جو تا وقت آخر جاری رہا۔
دیار علی گڑھ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے مرزا غالب کے مولد اکبر آباد اور مسکن و مدفن دہلی کے درمیان میں آباد وہ قدیم شہر ہے جو تاریخ میں عرصہ دراز تک کول کے نام سے مشہور رہ کر مغل حکمران بابر کے ایک محتاط عہدیدار محمد علی جنگ فاتح کول کے دور میں علی گڑھ کے نام سے موسوم ہوا تھا، مگر عہد غالب میں دیار علی گڑھ کو اس قدیم نام کول سے یاد کیے جانے کی روایت جاری رہی تھی۔ غالب نے اپنے متعدد اردو خطوط میں اس شہر کو علی گڑھ اور کول دونوں ہی ناموں سے یاد کیا۔ غالب کے مولد و مدفن سے دیار علی گڑھ کے محل وقوع کی قربت غالب اور علی گڑھ کے درمیان ایک وابستگی کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان اور کلیم شہر و ادب کے قدآور سخن و مرزا اسد اللہ غالب خان کے درمیان تعلق کے جن رشتوں کا سراغ ملتا ہے، اس مقالے میں سب سے پہلے انہی پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ غالب اور سر سید کے صحیفہ حیات کے مطالعے سے دلچسپ اتفاق کا انکشاف ہوتا ہے۔ جس طرح سید احمد خان کا مولد دہلی غالب کا مسکن رہا تھا، اسی طرح غالب کا مولد آگرہ بھی چند سال تک سید احمد خان کا مسکن بنا تھا۔ گویا ان دونوں ہم عصر مشاہیر میں سے ایک کا مولد دوسرے کا مسکن رہا۔ تنخواہ اور پنشن کے سلسلے میں دونوں معاصرین کے احوال میں اشتراک کا یہ دلچسپ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ غالب انگریزی حکومت سے پنشن اور مغل دربار سے تنخواہ پا رہے تھے۔ سید احمد خان کو مغل دربار سے خاندانی پنشن اور انگریزی حکومت سے تنخواہ مل رہی تھی۔ مرزا غالب سید احمد خان سے عمر میں کم و بیش 20 سال بڑے تھے۔ غالب اپنی شادی کے 2-3 سال بعد تقریباً 1812 یا 13 میں اپنے مولد اکبر آباد آگرہ کو خیر آباد کہہ کر دہلی منتقل ہوئے، اور غالب کے ورد دہلی کے 4-5 سال بعد سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں ہوئی۔ مرزا غالب کے تصانیف۔ مرزا غالب کے تصانیف یہ ہیں: دیوان غالب، اس میں مرزا کا اردو کلام ہے جس میں غزلوں کے علاوہ قصائد، قطعات اور رباعیات ہیں۔ 10 تنبو، اس کتاب میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے حالات درج ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے جو پہلی بار 1858 میں شائع ہوئی۔ اردو میں اس کا ترجمہ خواجہ احمد فاروقی نے کیا ہے۔ مہر نیمروز، تیمور سے ہمایوں کے عہد تک کے حالات لکھے، پھر بادشاہ کی فرمائش پر حکیم احسن اللہ خان نے حضرت آدم سے چنگیز خان تک کی تاریخ مرتب کی، جسے غالب نے فارسی میں منتقل کیا۔ قاطع برہان، فارسی لغت میں برہان قاطع از مولوی محمد حسین تبریزی کا جواب ہے۔ قاطع برہان کی اشاعت 1861 میں ہوئی، بعد میں ترازات کا اضافہ کر کے غالب نے اسی کو دروفش قاویانی کے نام سے 1865 میں شائع کیا۔ میخانہ آرزو، فارسی کے کلام کا پہلا ایڈیشن 1845 میں اسی نام سے چھپا، پھر بعد میں کلیات کی شکل میں کئی ایڈیشن چھپے۔ ثبت چین، اس نام سے فارسی کلام 1867 میں چھپا۔ اس مجموعے میں مصنوعی عبر گہرے بار کے علاوہ وہ کلام ہے جو فارسی کے کلیات میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ دوائے صبا، عربی میں دواء الصبح، حضرت علی سے منسوب ہے۔ غالب نے اسے فارسی میں منظوم کیا۔ یہ اہم کام انہوں نے اپنے بھانجے مرزا عباس بیگ کی فرمائش پر کیا تھا۔ عود و ہندی، پہلی مرتبہ مرزا کے اردو خطوط کا یہ مجموعہ 1868 میں چھپا۔ اردو معلی غالب کی اردو خطوط کا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ مکاتیب غالب، مرزا کے وہ خطوط شامل ہیں جو انہوں نے دربار رامپور کو لکھے تھے اور جسے امتیاز علی خان عرشی صاحب نے مرتب کر کے پہلی مرتبہ 1937 میں شائع کیا۔ نکات غالب، رکعات غالب، نکات غالب میں فارسی صرف کے قواعد اردو میں اور رکعات غالب میں اپنے 15 فارسی مکتوب پنج آہنگ سے منتخب کر کے درج کیے تھے۔ غالب نے ماسٹر پیارے لال اشوب کی فرمائش اور درخواست پر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ قادر نامہ، مرزا نے عارف کے بچوں کے لیے
8 صفحات پر مشتمل یہ ایک مختصر رسالہ قادر نامہ لکھا تھا، جس میں خالق بارے کی طرز پر لغات کا مفہوم اردو میں لکھا گیا تھا۔